بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی آج بدھ کے روز دیوان امیری میں وفاقی جمہوریہ برازیل کے صدر جائیر بولسونارو کا خیر مقدم کریں گے، جو ملک کے سرکاری دورے پر آج دوحہ پہنچ رہے ہیں۔ صاحب اسمو امیر اور برازیل کے صدور یا برازیل کے صدر دونوں ملکوں کے آپس کے تعلقات، باہمی تعاون کے مختلف شعبوں میں انہیں فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ دلچسپی کے اہم علاقائی اور بین الاقوامی حالات پر مذاکرات کریں گے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان کے نام ایک دستی خط ارسال کیا ہے۔ یہ خط دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے متعلق ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے قطر کے سفیر شیخ سعود بن عبد الرحمن آل ثانی نے اسلام آباد میں وزیر اعظم کے دفتر میں پاکستان کے وزیر اعظم کو یہ خط پہنچایا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی سرپرستی میں وزیر تجارت و صنعت شیخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثانی نے کشتیوں کی 8ویں قطر انٹرنیشنل نمائش کا افتتاح کیا ہے۔ پرل آئی لینڈ میں لگائی گئی یہ نمائش رواں مہینے نومبر کی 20 تاریخ تک جاری رہے گی۔ وزیر تجارت و صنعت نے اس نمائش کی اہمیت پر زور دیا ہے کہ یہ قطر کی سرگرمیوں کے ایجنڈے میں شامل ایک اہم واقعہ ہے، جس کے ذریعے ملک میں سمندری سیاحت کی تازہ ترین صورتحال کو جاننے کا موقع ملے گا اور پتہ چلے گا کہ اس شعبے میں یہاں کیا کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، جن سے عالمی سیاحت میں قطر کے نمایاں مقام کو مزید استحکام مل رہا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی سرپرستی میں نمائشوں اور کانفرنسوں کے دوحہ سینٹر میں ٹورزم اینڈ ٹریولنگ کی پہلی قطر انٹرنیشنل ایگزیبیشن شروع ہو گئی ہے۔ دنیا کے 34 ملکوں کی تقریباً 150 کمپنیاں اس نمائش میں شریک ہیں۔ وزیر تجارت و صنعت شیخ محمد بن حمد بن قاسم العبداللہ آل ثانی نے قطر ایئر ویز کے ایگزیکٹو چیئرمین اور ٹورزم کی قطری اتھارٹی کے سربراہ جناب اکبر الباقر کی موجودگی میں اس نمائش کا افتتاح کیا۔ قطر کے اندرون اور بیرون سے سفر اور سیاحت کے شعبوں کی نمائندوں کی بڑی تعداد اور ملک میں موجود متعدد سفرائے کرام اس افتتاحی تقریب میں شریک تھے۔ نیکسٹ نامی کمپنی نے ٹورزم کی قطری اتھارٹی کے تعاون سے اس نمائش کے انتظامات کیے ہیں، اور اس نمائش کی سائیڈ لائن میں ایک کانفرنس کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، جس کا عنوان سفر اور سیاحت کے مستقبل سے متعلق ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے ناروے کی وزیر خارجہ محترمہ انیکن ہوئٹ فیلڈ کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی ہے۔ اس رابطے میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا گیا، افغانستان کی موجودہ سیکیورٹی کی صورتحال اور وہاں کے سیاسی و انسانی حالات کے علاوہ متعدد علاقائی و بین الاقوامی مسائل پر گفتگو کی گئی۔ اسی طرح اس رابطے میں فلسطینی عوام کو دی جانے والی بین الاقوامی امداد کی کوآرڈینیشن کے رابطہ کمیٹی کے اجلاسوں کے تیاریوں کے موضوع پر بھی بات چیت کی گئی۔ وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المری سے منشیات اور جرائم سے متعلق اقوام متحدہ کے دفتر کے علاقائی نمائندے ڈاکٹر حاتم فؤاد نے ملاقات کی ہے، جس میں مشترکہ دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کے مختلف پہلوؤں اور اس تعاون کو مزید فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ قطر اور صحت کی عالمی تنظیم WHO نے اسٹریٹجک ڈائیلاگ منعقد کیے ہیں، جن کا مقصد قطر اور اس تنظیم کے درمیان قائم تعاون اور پارٹنرشپ اور اس کے مستقبل پر بحث کرنا ہے۔
یہ ڈائلاگ WHO کے جنیوا میں واقع ہیڈ کوارٹر میں منعقد کیے گئے۔ وزیر صحت عامہ ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے ان اسٹریٹجک ڈائلاگ کے افتتاحی اجلاس میں قطری وفد کی قیادت کی، جبکہ WHO کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیڈروس ایڈھانوم گیبریسوس صحت کی عالمی تنظیم کے وفد کی قیادت کر رہے تھے۔ وزیر صحت نے اس موقع پر کہا کہ قطر صاحب سمو امیر کی دانشمندانہ قیادت میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی مدد کرنے کی کوششیں کر رہا ہے، اور اس کے لیے وہ کووڈ-19 سے متعلق رضاکارانہ، لچکدار اور بنیادی طور پر حصہ لے رہا ہے۔ وہ ہنگامی حالات میں انسانی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، اور وہ اسپورٹس اور ہیلتھ کے شعبے میں بھی شریک ہے۔ WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے اس موقع پر کہا ہے کہ قطر ایک بہت اہم پارٹنر ہے۔ وہ صحت کی عالمی تنظیم کے پروگراموں میں بہت زیادہ مدد کر رہا ہے، اور وہ صحت کی عالمی تنظیم کی قابل قدر اور لچکدار فنڈنگ اور عالمی صحت کے لیے اس کی پابندی پر قطر کے شکر گزار ہیں۔ قطر نے برسلز میں مشرق قریب میں فلسطینی پناہ گزینوں کے بچاؤ اور ان کے روزگار کے لیے اقوام متحدہ کی ایجنسی اونروا کے بارے میں بین الاقوامی وزارتی کانفرنس میں شرکت کی ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے اس کانفرنس میں قطر کی نمائندگی کی۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ یہ کانفرنس قطر کے اس مستقل موقف پر زور دینے کا ایک اور مناسب موقع ہے کہ مسئلہ فلسطین ایک منصفانہ مسئلہ ہے۔ فلسطینی عوام کو یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ اپنی مقبوضہ سرزمین واپس حاصل کر سکیں، وہ اپنے گھروں کو واپس جا سکیں اور ایک آزاد اور خود مختار ملک میں امن و سلامتی کے ساتھ رہ سکیں۔ اس ملک کے حوالے سے اس کی سرحدیں سن 1967 کی سرحدوں کے مطابق ہوں اور اس کا دارالحکومت مشرقی القدس ہو۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اس بنیاد پر قطر اور ذمہ دار عالمی برادری اونروا ایجنسی کے ساتھ کھڑی ہے۔ وہ فلسطینی پناہ گزینوں کی خدمت کے لیے ضروری وسائل فراہم کر رہی ہے، اور وہ درون و بیرون ملک انسانی زندگی کی کم سے کم سطح کی ضروریات فراہم کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 76ویں سیشن کے سربراہ جناب عبداللہ شاہد نے اقوام متحدہ کے لیے قطر کی مستقل مندوب سفیرہ شیخہ علیہ احمد بن سیف آل ثانی اور مملکت ڈنمارک کے مستقل مندوب سفیر بل ہرمان کو جنرل اسمبلی کی قراردادوں کے مطابق بین الاقوامی سلامتی کونسل کی اصلاحات کے لیے غیر سرکاری مذاکرات کو آگے بڑھانے کی قیادت کی ذمہ داری سونپ دی ہے۔ جنرل اسمبلی کی قراردادوں میں کہا گیا ہے کہ سلامتی کونسل میں نمائندگی منصفانہ ہو، اس کے ممبران کی تعداد میں اضافہ کیا جائے اور ان میں دوسرے مسائل بھی شامل کیے جائیں۔ وزارت محنت یعنی لیبر منسٹری نے لیبر کے حقوق کی ضمانت کے لیے مسلسل کوششوں پر قطری موقف پر زور دیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کا انہوں نے جواب دے دیا ہے۔ سن 2021 کے حقائق کی اصلاح کے عنوان سے جاری کی گئی ایمنسٹی انٹرنیشنل کی اس رپورٹ میں بہت سے مغالطے پیش کر دیے گئے ہیں، اور یہ رپورٹ ایسے وقت میں جاری کر دی گئی ہے کہ جبکہ سن 2022 کے فٹ بال ورلڈ کپ کو صرف 1 سال کی مدت باقی رہ گئی ہے۔ قطر نے یوگنڈا کے دارالحکومت کمپالا میں ہونے والے 2 حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ان حملوں میں کئی لوگ ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ قطر کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ قطر کے اس مستقل موقف کو ہم دہراتے ہیں کہ وہ تشدد اور دہشت گردی کو مسترد کرتا ہے، خواہ اس کی وجوہات و اسباب کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ وزارت خارجہ نے وہاں جاں بحق افراد کے رشتہ داروں اور یوگنڈا کی حکومت اور عوام سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے
زخمیوں کی جلد از جلد شفا یابی کی تمنا کا اظہار کیا ہے۔ سوڈان کی عبوری خود مختار کونسل کے سربراہ جنرل عبد الفتاح البرہان نے آئینی دستاویز کو مضبوطی سے تھامنے اور ملک کی تمام سیاسی طاقتوں کے ساتھ جامع ڈائیلاگ کرنے پر زور دیا ہے تاکہ عبوری انتظامیہ کے تمام ادارے مکمل کیے جا سکیں، ملک میں جمہوریت کی طرف منتقلی کے عمل کو کامیاب بنایا جا سکے اور پھر جولائی سن 2023 میں آزادانہ اور شفاف انتخابات کرائے جا سکیں۔ اور شام کے ایک فوجی ذریعے نے بتایا ہے کہ اسرائیلی طیاروں نے آج بدھ کی صبح فجر کے وقت جولان کی شامی مقبوضہ پہاڑیوں کی جانب سے 2 راکٹوں کے ذریعے ایک حملہ کیا ہے، جس میں دارالحکومت دمشق کے جنوب میں واقع ایک خالی عمارت نشانہ بنی ہے۔ اس ذریعے نے مزید کہا ہے کہ ایک راکٹ کو مار گرایا گیا ہے اور کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ صاحب سمو امیر وفاقی جمہوریہ برازیل کے صدر کا خیر مقدم کریں گے، جو ملک کے سرکاری دورے پر آج دوحہ پہنچ رہے ہیں۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ کی سرپرستی میں سیاحت و سفر کی قطر انٹرنیشنل نمائش 2021 کا دوحہ میں افتتاح کر دیا گیا ہے۔ قطر اور صحت کی عالمی تنظیم WHO نے باہمی تعاون کے فروغ کے لیے اسٹریٹجک ڈائیلاگ کیے ہیں۔ اور سوڈان کی عبوری خود مختار کونسل کے سربراہ نے جامع سیاسی ڈائیلاگ کرانے پر زور دیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔ Food serving time is 3 hours. The rest of the time you can do some cleaning and all that. Yeah. You can do all. Yeah. And This one including also the transport, the cleanings, if you the housekeeping includes everything. yeah, because if you finish everything, you need to clean inside. You need to clean whatever you You can clean dishes, you can do that kind of a thing as well. Right? yes. And how good is your English? Not too much. Not 100%, but I can speak and I can understand. And you can speak Arabic or no? No, sir. No, Only nothing at all. little. Only little. But you can speak Tagalog nice. Tagalog, English. If I ask you, one of the important things in a restaurant or wedding hall or any of these places is hygiene. Yes, the most important, sir, because this is the first. How do you ensure that what will you do to, which areas will you look at for hygiene and cleaning? For this is the most important, sir, and What do you think? for the personnel or for the Everything. Hygiene means everything. Personal also, environment also. Because So which areas will you first focus on? in the main entrance, sir, for example, main entrance, especially if I am with the housekeeping department, main entrance, this is the most important because first we income there or the boss, everything the guest, this is the first offense that he will see. What else? Where else? And offices are like that. But we don't have office in a restaurant. So Yes, when in the restaurant, the main in the kitchen. only sir. entrance. Main entrance, kitchen, what do you call this? Kitchen, and the restaurant. I think the most important part is the washroom. Yes, including.
That's the bathroom, most important part. yes, because first time we can take a rest. So how often do you think in a restaurant in a day you need to clean the washroom? Sorry, sir. How often, how many times do you think, say we are operating from 6 to 10 or 6 to 11, how many times during that time we should clean the washroom and all that? Every 15 we need to every 15 So you will minutes. go there, we you need will check to- it, everything is checking, okay, sir. clean it, let's come back. Because you cannot control the people when he's coming. Yeah. You cannot tell 1 hour before you clean. Yeah. Especially if Arabic service he is using, we have salah like that. Yes. So Yeah. that's why. Okay. So you will go and check it frequently Yes, and clean it, right? yes, sir. For now, sir, You are working somewhere with it right now? No. I'm working Where? rentals. Where? In the rental. Rental, sir. Rental. Yeah, What doing what? sales associate. It's not written here, right? No. Now I am starting now, sir. So if you want to work with us, it's a restaurant. How fast can you start? No, if he will change me tomorrow, no problem. If he will start tomorrow or next tomorrow, it's up to my manager. Tomorrow you can start. He's already under your. Yes, yes. Yeah, it's already up. Yeah. So he's ready. He's ready anytime. Anytime. Tomorrow you can do. सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच जाए। शुक्रिया।